بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. مکرم اور معزز ذمہ داران جامعہ، محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، مجھے یہ درخواست کی گئی ہے کہ میں آپ کے سامنے اس جلسے کے تاثرات رکھوں. صاحب البیت ادری بما هو فیہ، گھر والا زیادہ جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے. تو جہاں تک طبقہ سفلی کی بات ہے، جس وقت پروگرام ہو چکا تو تاثرات پر مہر تو خود آپ کے جلسے کے منتظم مولانا عبدالعظیم صاحب ہی نے لگا دی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ماشاءاللہ طلبہ نے مؤثر اور جرأت کے ساتھ اچھے اسلوب میں اپنی تقریر پیش کی. واقع میں طبقہ سفلی جو ابھی ابتدائی درجے میں ہے، جن کے ناموں کے آگے درجے کی تعیین کی گئی تھی، فارسی اول، فارسی دوم، عربی اول، اس عمر میں رہتے ہوئے اس جرأت کے ساتھ، اس اسلوب کے ساتھ تقریر پیش کرنا واقعی کسی اعجاز سے کم نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ شاید آپ کو نہ معلوم ہو، آپ کے محترم اساتذہ جو جن اداروں سے پڑھ کے آئے ہیں، آج سے 15 سال پہلے اگر نظر ڈالی جائے تو اس وقت طلبہ کے انجمنوں کا یہ حال تھا کہ انجمن ہر مدرسے میں ہوتی تھی اور طلبہ جمعرات کے دن درجے وائز تقسیم ہو گئے. ہر درجے میں 10 لڑکے بیٹھے ہیں اور ایک ہی تقریر جو ہے وہ مستقل پورے سال چلتی تھی، عذاب قبر عذاب قبر. تو دوستو، یہ یقینی بات ہے کہ یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ واقع میں آپ تقریر اس انداز سے کر رہے کہ آپ کی تقریر کو ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع سن رہا ہو تو بے ساختہ اس کی زبان سے نعرہ تکبیر کی ندا لگ جائے. اللہ آپ کو مبارک کرے، ہمت نصیب فرمائے. طبقہ سفلی کی بات تھی. طبقہ اولیاء میں چونکہ مجھے تاثرات بیان کرنے کے لیے کہا گیا تو موضوع پر رہنا ضروری ہے. اب طبقہ اولیاء میں آ جاؤ. جب تک طبقہ اولیاء کی باری آئی، مساہم آتا چلا گیا تو تھوڑے نا امیدی کے بادل منڈلانے لگے کہ طبقہ سفلی اتنا شاندار مظاہرہ کر رہا تھا، جبکہ طبقہ اولیاء اس کے بالمقابل میں اونچے درجات کے طلبہ ہیں، لیکن ان کا القاء، ان کا جوش اور ان کا اسلوب ذرا دل کو جھنج نہیں رہا تھا. لیکن کرم ہوا، ختامہ مسک، کہ جب بات آگے چلتی چلی گئی اور 8-9 طلبہ کے بعد اب باری شروع ہوئی تو انہوں نے جو ہے ہاری ہوئی بازی کو پھر جیت لیا اور ایسا مظاہرہ پیش کیا کہ یقیناً وہاں آتے آتے تو یہ مشکل ہو گیا کہ اب کس کو نمبر امتیاز، کس کو ممتاز کرے، یہ مشکل ہو گیا. واقع میں اخیر کے طلبہ نے طبقہ اولیاء میں بہت شاندار تقریریں پیش کی اور اپنی طاقت سے بڑھ کر انہوں نے جو ہے تقریریں پیش کی، جرأت کے ساتھ پیش کی. ایسی جرأت کہ جو ٹھنڈے بیٹھے ہوئے تھے ان کے اندر بھی جوش آنے لگا اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ سامعین کو بھی ابھی موقع دیا جائے تو وہ بھی پھٹ پڑے گا. یہ یقیناً تاثر ہوگا جو
اس لیے کہ تاثر پیش کرنے کے لیے مجھے کہا گیا، اس لیے میں تاثر بیان کر رہا ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ کو اس پر قناعت نہیں کرنا ہے، بلکہ مزید آپ کو بڑھنا ہے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے کہ جو طالب علم، اس لیے کہ سب سے بڑی اس اسٹیج کی کامیابی یہ ہے، دیکھنے میں آپ کو بڑا حقیر معلوم ہوتا ہے، لیکن سید سلیمان ندوی نام بڑوں کے لیے جا سکتے ہیں۔ آئبہ شہر میں ان کی ابتدا اور ان کے لیے با کی تختی یہی مدرسے کے سادہ اسٹیج تھی۔ ایک وقت وہ آیا کہ دنیا نے ان کی قدم بوسی کی، جب وہ بولتے تھے پورا مجمع، لاکھوں کا مجمع، ایسا ہمارے ہندوستانی علماء میں بہت سے گزرے ہیں اور بار بار آپ ان کے نام لیتے رہتے ہیں۔ شاہ عطا اللہ بخاری صاحب کے بارے میں آتا تھا کہ وہ عشاء بات شروع کرتے تھے، صبح تک جو ہے بات کرتے تھے، مجمع سناٹے میں پوری بات سن جاتا تھا۔ یہ زبان کی طاقت ہے، زبان کی طاقت ہمیشہ رہی ہے اور تا قیامت رہے گی، کیونکہ خدا نے زبان کی طاقت پر مہر لگائی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ چوتھے فقرے میں آ کے الرحمن صفت ہے، علم القرآن، قرآن سے بڑھ کر کوئی بیان تو ہو نہیں سکتا ہے۔ خلق الانسان، اس انسان کو یہ قرآن عطا کیا، قرآن کے بعد اگر اس کے پاس کوئی بڑی طاقت ہے، علمہ البیان۔ تو عزیز طلبہ، اس اسٹیج سے فائدہ ہم جتنا اٹھا سکیں۔ سب سے پہلی بات تو جو ہے، میں خود ایک منتظم ہوں اور الحمدللہ میری اس کم عمری میں مجھے ہر اداروں میں جانے کی توفیق جوانی ہی سے ملی ہے، اور بہت کچھ نشیب و فراز ہر اداروں کے دیکھے ہیں، تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہتا ہوں۔ لیکن طلبہ نے جب محنت کرنا شروع کیا، ان منتظمین نے اپنا ذوق بدلا، تو یقیناً ان اداروں کی ترقی ہوئی۔ میں کئی سال پہلے جب پہلی مرتبہ کاکوسی جامعہ نظیریہ کی تاریخ میں، اس وقت مولانا یاسین صاحب نے مجھے بتایا کہ ہماری جامعہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ النادی عربی کا آج پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اس وقت انہوں نے مجھے حکم کے طور پر بلایا تھا۔ آج سے خود میں 18 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت مولانا نے ایک بات نقل کی تھی، اس وقت کے حالات اور آج کتنی تبدیلی ہو چکی ہے، اور یہ تبدیلی ایسے ہی نہیں ہو جاتی ہے، یقیناً اس کے پیچھے گویا کہ محنتیں ہو رہی ہے، تبھی تو تبدیلی ہو رہی ہے۔ اس وقت مولانا نے بتایا تھا کہ جامعہ نظیریہ کے بانی، جیسا کہ آپ جانتے ہو، اکثر جانتے ہوں گے، حضرت مولانا سلیمان صاحب بھاگر، وہ ان کا قول نقل کرتے تھے کہ جب عرب جماعتیں ہمارے علاقے پالنپور میں آتی تھی اور ان عربوں کی ترجمانی کرنا ہوتا تھا اور ان کے سامنے عربی تھوڑا بہت بولنا ہوتا تھا، تو اس وقت کے ہمارے علماء جو مدارس سے فارغ ہوئے، ان کے سامنے، عربوں کے سامنے جب بولتے تو ٹوٹی پھوٹی زبان میں یوں کہتے، فعلت الوضوء۔ جبکہ ہمارا عربی اول کا طالب علم ہوگا تو وہ بھی تو اتنا سمجھتا ہوگا کہ فعلت الوضوء کی تعبیر تو ایسی ہی ہے، فرحت قلبی بستانن بستانن۔ لیکن آج یہ حال نہیں رہا، آج یہ جرت بچوں کے اندر، میں تو آتا رہتا ہوں، میں صاحب البیت ادری بما ہوا فیہ کا جملہ منسوب میں مولانا عبدالعظیم صاحب کی طرف کر رہا تھا، اور تھوڑی گستاخی ہوگی، مولانا زبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم سے عمر میں بڑے بھی ہے اور تجربہ کار بھی زیادہ ہے، لیکن مولانا اجازت ہو تھوڑی بات دراز کر لو۔ یہ تجربے کی بات ہے عزیز طلبہ، یہ تاثرات کے ذیل میں جو بیان کر رہا ہوں یہ حقائق ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب محنتیں ہونا شروع ہوئی تو انقلاب آنا شروع ہوا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ انجمنوں کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ
درس کے لیے حرج کا سبب بنتے ہیں، لیکن آج ذہنیت اتنی بدل گئی، آج اس کا نفع اتنا نظر آنے لگا کہ آج واقع میں منتظمین بڑی محنتیں کرتے ہیں، اور یہ محنت طلبہ یوں ہی نہیں ہو جاتی ہے، وہ تو جو منتظمین اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں ان کو معلوم ہے رات دن اس کے پیچھے، جو اساتذہ اس کے پیچھے لگتے ہیں، حالانکہ جو اساتذہ آپ کے پیچھے لگتے ہیں اور آپ کو جو یہ تیاری کراتے ہیں، میں قسم کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان اساتذہ کے پاس وہ صلاحیت ہے، اور آج مارکیٹ میں بازار میں ان کی صلاحیتوں کی وہ قدر ہے کہ اگر وہ مارکیٹ میں ان صلاحیتوں کو ڈال دے تو اچھے سے اچھے پیسے کما سکتے ہیں۔ ایک ایک صفحہ عربی ترجمہ کرنے کے، ٹرانسلیشن کرنے کے پیسے ملتے ہیں، لیکن ان اساتذہ نے آپ کے پیچھے محنت لگائی اس امید میں کہ شاید آپ مستقبل کے کوئی بڑے شہسوار بن جائے اور خالد بن ولید کی طرح زبان، قلم اور تلوار کے دھنی بن کر کوئی اسلام کی بہت بڑی خدمت کر جائے۔ تو عزیز طلبہ، واقع میں آپ کی تقریر بہت شاندار تھی، یعنی واقع میں دل خوش ہو رہا تھا، تھوڑی بیچ میں مجھے بھی سستی آنے لگی تھی، لیکن جہاں بم پھٹنے لگے مسلسل تو فوراً نیند آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ یہ تو میرا تاثر ہے، اس لیے کہ حکم کو کہا گیا ہے کہ آپ تاثر پیش کرو، تو میں تاثر پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ لیکن عزیز طلبہ، بہت بڑی کمزوری آپ کی بھی ہے، اور آپ ضائع کہاں ہو جاتے ہیں؟ جہاں آپ کی صلاحیتیں نکھرنے لگتی ہے تو پھر شیطان اسی طاقت کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ڈاکہ تو سونے پر ہی ڈالا جائے گا، مٹی کو کوئی لوٹنے کے لیے نہیں آتا ہے، ڈاکہ ہمیشہ قیمتی چیز پر ڈالا جاتا ہے۔ عموماً یہ طلبہ مزاج ہوتا ہے، عموماً یہ طلبہ جب آگے بڑھتے، پہلے دن وہ آئے تھے تو ان کو ضربہ کی گردن نہیں آتی تھی، آج ان اساتذہ نے اپنی سیدھی سادی انداز سے، منتظمین نے اپنی شب و روز کی محنتوں کے بعد اس طالب علم کو تیار کیا، اور طلبہ یہ بھی جان لیجئے کہ آپ کو جو تیار کیا جا رہا ہے، آپ فری آف کاسٹ تیار ہو رہے ہیں، مفت میں تیار ہو رہے ہیں، جبکہ دنیا جو ہے معمولی صلاحیتوں کو تیار کرنے کے لیے طلبہ والیوں سے لاکھوں کی فیس وصول کرتی ہے۔ مفت میں دیا جا رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ جو ہے جن صلاحیتوں کو لے کر پروان چڑھ رہے ہیں، ان صلاحیتوں کی حفاظت کیجیے، ان صلاحیتوں کی حفاظتوں کے لیے اور اس کو منزل تک پہنچانے کے لیے آپ کا صفات سے متصف ہونا ضروری ہے۔ اور طلبہ سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مخلص بن جائیے، اس لیے کہ اخلاص تو بہت دور کی چیز ہے، اخلاص تو روح ہے، اور روح جو ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ تیار ہوتا ہے تو 4 مہینے تک بچہ تیار ہوتا ہے، پھر فرشتہ آتا ہے بعد میں روح پھونکنے کے لیے، تو روح تو ہمیشہ بعد میں پھونکی جاتی ہے۔ آپ اخلاص کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیے، جب آپ منزل پر پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اخلاص کی روح سے مالا مال کرے گا۔ لیکن سب سے پہلی بنیادی صفت جو طلبہ کے اندر ہونی چاہیے وہ تواضع کی صفت ہے۔ عموماً طلبہ خاص طور سے جو درجے کے اچھے بچے ہوتے ہیں، اور جب نظام دیکھتا ہے کہ بچے اچھے ہونے لگے، محبت ہونے لگتی ہے، تو ان کے ساتھ خاص خیال رکھا جاتا ہے، تو یہ طلبہ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم استاد سے اعلیٰ، نظام سے بڑھ کر نظام کو، اساتذہ کو ہماری ضرورت ہے۔ جس دن طالب علم نے یہ سوچا، سمجھ لو کہ اسی دن سے طالب علم کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ تو اپنے اندر تواضع کی صفت پیدا کیجیے، آپ سے جتنا ہو سکے اتنا انتظام کی قدر کیجیے، اساتذہ کی قدر کیجیے۔ آئی بات سمجھ میں؟
استاد آپ کی نہ خدمت کے محتاج ہے، نہ آپ کی کسی چیز کے محتاج ہے، بس استاد کو یہ تمنا ہے کہ ہمارا یہ باغ جس پر یہ محنت کی جا رہی ہے اس کا ہر پھول کھل جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر گلاب کا پھول بن جائے، قدرت کا قانون ہے، پھول الگ الگ ہوتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ طلباء کو مثال دیتا ہوں، بعض اوقات طلباء جو ہے نا امیدی کے شکار ہو جاتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ اپنے پڑھتے نہیں، اپنے پاس تو کچھ آیا نہیں، اب محنت کرنے کا کیا فائدہ، اپنے تو سب سے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ یہ بھی شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ علم کا درخت جو ہے آپ یوں سمجھیے کہ ایک درخت ہوتا ہے، درخت میں ایک تنا ہوتا ہے، ایک چھوٹی چھوٹی ڈالیاں ہوتی ہے، اس سے بھی چھوٹی چھوٹی ڈالیاں ہوتی ہے، اس میں پتے بھی ہوتے ہیں، سب مل کے ایک درخت بنتا ہے۔ تو اس مدرسے میں آنے والا اگر کوئی نہ کسی انداز سے اگر وہ محنت کر لے گا تو وہ علمی درخت میں شامل ہے۔ اللہ آپ سے پتے جیسا بھی کام لے لے گا، لیکن تنا بغیر پتے کے درخت بن نہیں سکتا ہے، ڈالی کے بغیر تنا درخت بن نہیں سکتا ہے۔ ہر چیز کی ایک قدرت کے قانون اور اس کائناتی نظام میں ہر چیز کی ضرورت ہے، ہر صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ کوئی بڑی صلاحیتوں والا ہوتا ہے تو اس کا میدان کچھ اور ہوتا ہے، جس کی کمزور صلاحیتیں ہیں لیکن اس کے محل میں وہ کمزور صلاحیت انجن کا کام کر جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء، میں بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ واقعی اور ایک بہت اچھی چیز لگی اور بہت خوشی بھی ہوئی، بلکہ انتظار کر رہا تھا کہ ہمارا بھی کئی نمبر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اور وہ نمبر کون سا؟ انعام کا، کہ طلباء جو ہے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے درجے کے رفیقوں کو کیا کر رہے تھے؟ انعام۔ تو ہم بھی انتظار کہ حکم بھی تو صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ہم کو بھی کوئی انعام دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ آپ طالب علم میں رہتے ہوئے جب آپ کسی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی بھی ایک وقت وہ آئے گا کہ آج آپ محدود دائرے میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ دنیا آپ کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ اور کامیابی تو یہ ہے سب سے بڑی، نمبرات جو ہوتے ہیں وہ تو میں نے بتایا نا کہ بسا اوقات حکم سے بھی بھول ہو جاتی ہے۔ آئبہ سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ حکم کا معاملہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس کو بوجھی چھری سے ذبح کیا گیا، ایک دم نازک معاملہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے جب مقابلہ میں اترنے والے سب پہلوان ہو کہ کس کا داؤ بہت اچھا ہے، وہ سمجھ کرنا مشکل ہو تو اور بھی زیادہ مسئلہ کھٹائی میں چلا جاتا ہے۔ تو نمبرات تو جو ہے وہ ایک دنیا کا قانون ہے کہ فوری طور پر ایک دوسرے کو ممتاز کرنے کے لیے نمبرات دیے جاتے ہیں، ورنہ سب سے بڑی کامیابی ایک طالب علم کے لیے یہی ہے آپ کا یہ اسٹیج پر کھڑا ہو جائے۔ آپ کھڑے ہو گئے جرأت کے ساتھ، یقیناً آپ آج چوری کر کے رٹ کے یہ تقریر کر رہے ہیں آئبہ سوج میں، لیکن علم نام ہی چوری کا ہے۔ ارے جتنی آپ کتابیں پڑھتے ضربت پڑھا تو چوری کر کے پڑھا ہے نا، لیکن آج وہ آپ کی زندگی میں ایسا داخل ہو گیا کہ آپ اس کو علم کہتے ہیں۔ تو بس اسی کا نام ہے یہ تقریریں، آپ رٹ کر کرتے، سب کچھ معلوم ہے کہ استادوں نے آپ کو پیچھے تیار کرایا ہے اور آپ نے کی ہے، لیکن یہی رٹی ہوئی چیز کہا جاتا ہے نا کہ گویا گاتے گاتے شاعر بن جاتا ہے۔ شاعر پہلے دن نہیں ہوتا ہے، گویا ہوتا ہے آئبہ سوج میں، لیکن وہ گاتے گاتے وہ خود بھی کیا بن جاتا ہے؟ شاعر بن جاتا ہے۔ تو آج آپ رٹی ہوئی تقریر جو ہے وہ یقیناً کر رہے ہیں، لیکن رٹی ہوئی تقریریں یاد کرتے کرتے ایک دن وہ آئے گا کہ آپ اس طرح کی جو ہے بہت اچھی تقریریں ہیں اور اسلوب کے ساتھ اور جھچے تلے الفاظ کے ساتھ اور گویا کہ اسلوب کے اندر روانگی ہے، اگر آپ کے پاس اس طرح کے پیراگراف اور اقتباسات جمع ہو گئے اور بر وقت آپ نے اس اقتباسات کو نقل کر دیا تو یہی کہا جائے گا یہ تحریر کس کی؟ تو کہ فلاں صاحب کی، حالانکہ یہ تحریر انہوں نے کسی زمانے میں سے کہیں سے چوری کر کے اپنے اندر داخل کیا ہے۔ تو نام ہی اسی کا ہے۔
تو عزیز طلبہ، یہ آپ کو لگتا ہے معمولی اور حقیر، لیکن ساری طاقت آپ کی یہی رکھی ہوئی ہے۔ اور آج کے بدلتے حالات میں آپ 2000 لاک ڈاؤن کے بعد کہا جا، بلکہ حقیقت بھی ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد پوری دنیا کا پانسا یکدم بدل گیا۔ لوگوں کے رجحانات، لوگوں کی سوچیں، طور طریق ایک دم سے بدل گیا۔ تو آپ کو اسی اعتبار سے، اور آپ ہی کو کرنا ہے۔ ہر زمانے میں یہی علماء، یہی خاک اور یہی معمولی دریوں پر بیٹھنے والے علماء نے ہی کام کیا ہے، اور یہی علماء کرتے رہیں گے۔ کسی کے بس میں یہ نہیں ہے آئی بات سمجھ میں۔ اس لیے کہ دنیا میں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ تنخواہ کتنی، یا تو تنخواہ کا نام مطلب سب خدمت کرنی ہے، اور یہی لوگ کیا کرتے ہیں، مٹی میں سونا اگا دیتے ہیں۔ آپ کا یہ خود ادارہ دیکھ لو آئی بات سمجھ میں۔ حضرت مولانا اعظم صاحب نے جس وقت یہ قائم کیا تھا، اس وقت کسی نے سوچا، بلکہ بیوقوف کہہ رہے ہوں گے کہ مولانا کو کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا کہ جنگل میں جا کے جو اس طرح ادارہ اس طرح کر دیا ہے۔ لیکن آج یہی ایک بہت بڑا ٹرانسفارمر، بہت بڑی ڈی پی جس کو بولتے ہو، ارے لائٹ ہوتی نا، ارے بجلی گھر ہوتا ہے نا، بڑی بڑی ڈی پی لگی ہوتی ہے نا، پھر پورے علاقے میں روشنی تقسیم ہوتی ہے۔ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ علاقہ، یہ ادارہ آج پورے علاقے کا مرکز بن چکا ہے۔ اس کے فوجی اور اس کے سپہ سالار کون؟ آپ، اور اس کے قائد اعظم حضرت مولانا مرحوم مولانا اعظم صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی نور سے بھر دے، اور ان کو ان کی محنت کا بہترین بدلہ نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، مولانا نے ہمارے دل کی بات کہہ دی ہے، واقعی بہت حقیقی تعصب پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ